عید سعید کا برکت والا دن ہے۔ بے شمار حمد اور شکر اس رب کی بارگاہ میں جس نے اپنے حبیب پاک صاحب لولاک سیاح افلاک قائد المرسلین سید العالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہمیں خوشیاں نصیب فرمائی۔ اس رسول پر بھی بے شمار درود و سلام، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر۔ آج عید کا دن ہے، بڑا عظیم دن ہے۔ جب کوئی مسافر گھر سے نکل کر منزل مقصود تک پہنچتا ہے تو اس کو خوشیاں نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے اور اللہ کی توفیق سے ہم نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، نمازیں ادا کی، سحر و افطار کی برکتیں لوٹی، اور اب ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کی دی ہوئی توفیق سے سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے یہاں حاضر ہے۔ ہر قوم کے یہاں عید کا کوئی نہ کوئی تصور ہوتا ہے، ہر قوم کے یہاں کوئی نہ کوئی تہوار ہوتا ہے۔ اسلام نے بھی خوشیاں تقسیم کرنے کے لیے ہمیں عید سعید کا حسین و جمیل موقع عطا فرمایا ہے، لیکن دنیا کی دوسری قوموں اور مسلمانوں کے درمیان خوشی منانے کا بھی ایک طریقہ ہے اور غم منانے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ عید کے دن بہت ساری وہ چیزیں جو اور دنوں نہیں کی جاتی، اسلام نے عید کے دن اس کی چھوٹ دی ہے، اجازت دی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشی غلاموں کو مدینہ منورہ کے اندر کھیل کرتے ہوئے، کرتب دکھاتے ہوئے ان کو اجازت عطا فرمائی ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ حبشی کرتب دکھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا چپ رہو، آج عید کا دن ہے۔ کوئی دف بجا کر کے خوشیوں کے گیت گا رہا تھا، کسی نے شکایت کی یا رسول اللہ یہ بچے دف بجا رہے ہیں اور خوشیوں کے گیت گا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں انہیں خوشیوں کا اظہار کرنے دو کیونکہ یہ ہماری عید ہے۔ یعنی عید کے دن اظہار خوشی کے کچھ طریقے بتائے گئے ہیں۔ دسترخوان کو وسیع کرنا، اسی طریقے سے ہمیں دیکھ کر کسی کو محسوس ہو کہ آج ہم بہت خوش ہیں، آج ہم بہت خوش ہیں۔ آپ دیکھیں مہینے بھر روزے رکھے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھنا۔ اگر عید کے دن روزہ رکھیں گے تو آپ کو ثواب ملنے کی بجائے گناہ ملے گا۔ اور دنوں بھوکا رہنا عبادت ہے، آج کھانا عبادت ہے۔ اور دنوں پیاسا رہنا عبادت ہے، آج پینا عبادت ہے۔ آپ توجہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے دن چھوٹ عطا کی ہے، آج کے دن کو خوشیوں کا دن قرار دیا ہے، لیکن خوشی میں کوئی اپنی حد کو پار نہ کرے۔ اسلام نے ہر چیز اعتدال سے عطا کی ہے۔ ایک عید ہے ہماری، آج اس عید کے متعلق بہت مختصر، تاکہ ہمیں وقت پر نماز بھی شروع کرنا ہے، بہت مختصر عرض کروں کہ نبوی عید کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے عید منائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استطاعت کے مطابق قیمتی کپڑا پہنا جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کی استطاعت ہے، بہت اچھا کپڑا آپ پہن سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ جو ہے وہ یوں ہی پھٹے پرانے اور دھلے ہوئے کپڑے پہن کر آ جائیں۔ نہیں، اگر اللہ نے نوازا ہے تو آپ جو ہے وہ اچھے کپڑے پہنے، نئے کپڑے پہنے، نئے میسر نہ ہو تب دھلے ہوئے پہنے، لیکن کپڑے اچھے پہنے، اس لیے کہ عید کا دن ہے، آج عید کا دن ہے۔ اللہ اپنی دی ہوئی نعمت کو تمہارے وجود پر دیکھنا چاہتا ہے، لیکن معاذ اللہ اب عید مسلمانوں کی ایسی ہوتی جا رہی ہے کہ دوسروں کے مذہبی تہواروں میں اور مسلمانوں کی عید میں اب کوئی بہت زیادہ فرق نظر نہیں آتا۔ ہم عید کے دن صرف ایک کام کرتے ہیں جو سنت ہے، جسے دگانا کہتے ہیں، نماز عید کہتے ہیں۔
اور جیسے ہی عیدگاہ کو ہم پار کرتے ہیں پھر ہم اپنی حدوں کو توڑ دیتے ہیں. اگر ہمارے سروں پر ٹوپی نہ ہو, ہمارے چہروں پہ داڑیاں نہ ہو, تو کوئی محسوس بھی نہ کرے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جس قوم نے مہینے بھر تک کے روزے رکھے, جس قوم نے مہینے بھر تک کے تراویح پڑھی, جس قوم نے مہینے بھر تک کے رب کی بارگاہ میں آنسوؤں کی سوگات پیش کی, اگر پھر اسی قوم سے عید کے بعد سنیما گھر پر ہو جائیں تو پھر روزے کس چیز کا نام ہے؟ روزہ تو نام ہے لعلکم تتقون. روزے اس لیے تم پہ فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ. لباس بھی وجود پر اسلامی نہیں, سر بھی اب لوگ بناتے ہیں اور حجامت بھی کرواتے ہیں تو اسلامی طرز کے مطابق نہیں. پتہ نہیں ہمارے جوانوں کو کیا ہو گیا, اسلام کی دی ہوئی نعمتوں کو اب وہ اپنے لیے کافی نہیں سمجھ رہے. اللہ ماشاءاللہ ہر چیز نہیں لانا چاہتے ہیں. سر کا خط بنانے کا انداز بھی, جسے آپ حجامت کہتے ہیں یا کٹنگ کہتے ہیں, وہ بھی معاذ اللہ غیروں کی طرح. اور پھر صرف غیروں کی طرح نہیں بلکہ ایسے انداز سے اس کو اختیار کرتے ہیں کہ جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے مذمت فرمائی تھی. عید کے لیے خصوصی کٹنگ کروائی جا رہی ہے. وہ کٹنگ کیسی ہے؟ کچھ بال بہت بڑے ہیں, کچھ بال بہت چھوٹے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج سے 1450 سال پہلے کہ کچھ لوگ اپنے سر کے بال بختی اونٹوں کی طرح رکھیں گے, اللہ نے ان پہ جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیا ہے. آج کے نوجوان لڑکے خصوصی طور پر اس طریقے کی حجامت کا اہتمام کر رہے ہیں. ان کو دیکھو, بدن پر باضابطہ طور پر جو ہے بیل بوٹے بنوائے جا رہے ہیں. کب؟ مسلمانوں کی عید ہے, اور چونکہ اب بدن پر بیل بوٹے ہوں گے تو اس کو بتانے کے لیے جسم کو ننگا رکھنا یعنی چھوٹے کپڑے پہننا بہت ضروری ہوگا, تبھی تو بیل بوٹے نظر آئیں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یاد رکھنا یہ مغربی تہذیب, یہ مغربی کلچر, یہ گناہوں کا ماحول تمہارے لیے نقصان دہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کپڑے پہننے کو سنت قرار دیا ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماؤں سے زیادہ مہربان, باپ سے زیادہ مہربان. ارے کروڑوں مائیں بفرض محال اگر کسی ایک بچے کی ہو تو کروڑوں مائیں مل کر کے اپنے بچے سے جتنا پیار نہیں کر سکتی اس سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی امت سے پیار کیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے اس میں ہمارا فائدہ ہے. آپ اندازہ کریں, اگر آپ شارٹ کپڑے پہنتے ہیں جس سے بازو بھی نظر آتے ہیں, جس سے جو ہے وہ آپ کے جسم کے اعضاء نظر آتے ہیں, اس کا نقصان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں کثرت کے ساتھ اگر موت ہوگی تو وہ نظر کی وجہ سے ہوگی. آقا فرماتے نظر بد حق ہے, یعنی کسی کو نظر لگ جانا حق ہے. جادو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا بد نظر نقصان پہنچاتی ہے. فرمایا گیا کہ جو نظر بد ہے وہ جانور کو لگے تو جانور ہانڈی میں چلا جاتا ہے, پتھر کو لگے تو پتھر ٹوٹ جاتا ہے, اور انسان کو لگے تو انسان قبر میں چلا جاتا ہے. اب یہ جو تم شارٹ کپڑے پہن کر جسم پہ بیل بوٹے بنا رہے ہو, یعنی لوگوں کی نظر تم پر پڑے. لباس تو اس لیے تھا کہ لوگوں کی نظر تمہارے وجود پر مکمل نہ پڑے. لباس اس کو روک لے, لباس تمہارے وجود کی حفاظت کرے. لیکن اب تم نے چونکہ اپنے پورے وجود کو ننگا کر دیا, شارٹ سے شارٹ کپڑے پہن رہے ہو, تو لوگوں کی نظریں تم پر جمے گی اور نظر بد لگے گی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری امت میں کثرت سے موت نظر بد کی وجہ سے ہوگی. نقصان کس کا ہوا؟ آپ اپنی جان سے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, آپ نہیں دیکھتے ارے ابھی تو بیٹھا تھا ابھی مر گیا. کس وجہ سے؟ نظر بد کی وجہ سے. آپ نے نظر بد کو کیا سمجھا؟ جادو کرنے والا جب کسی پہ جادو کرتا ہے تو اس کی صلاحیت پر منحصر ہوتا ہے, یا تو جادو اثر کرے گا یا تو نہیں کرے گا.
اگر وہ جادو کرنے والا پاورفل نہ ہو، مکمل نہ ہو، تو اس کا کیا ہوا جادو اثر نہیں کرے گا. لیکن نظر بد کا حال یہ ہے، اگر ٹکٹکی باندھے ہوئے کسی کو غور سے دیکھ لیا، نہ سبحان اللہ کا، نہ ماشاء اللہ کا، نہ نگاہوں میں عقیدت ہے، تو پھر وہ نظر بد اس پر اثر کر جائے اور اس پر بیماریاں بھی ہو سکتی ہے، پھر وہ پتہ نہیں قبر تک بھی لے جا سکتی ہے. تو بتائیں، مغربی تہذیب تو تمہیں قبر تک پہنچانے پر تلی ہوئی ہے، اور آپ ہیں کہ اسی طرف جا رہے ہیں. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے پورا لباس پہننے کا حکم دیا، پورے لباس کی طرف آؤ. عید کو تماشا مت بناؤ، عید کو غیروں کے تہوار کے مشابہ مت بناؤ. اگر سر کے بال کٹاؤ تو اسلام کے مطابق کٹاؤ، ایسے نہیں کہ حضور نے فرمایا کہ بختی اونٹوں کی طرح جو ہے وہ بال کٹائے جائیں گے اور ان لوگوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہوگی. آج کل کے لڑکے، بلکہ جہاں پر عورتیں اور بچے مسلمانوں کے سگنلوں پر بھیک مانگ رہے ہیں، اس قوم کے جوان صرف کٹنگ بنانے کے لیے 500 اور 1000 روپیہ دے رہے ہیں. جب بتائیں صرف بال کٹانے کا اتنا جو قوم دے گی، پھر وہ قوم ترقی کیسے کرے گی؟ آج ہم سیریا، یمن، عراق، بیت المقدس کا رونا روتے ہیں. بیت المقدس تو ہمارے ہر مسلمان کے لیے عقیدت کا مرکز ہے، لیکن رمضان المبارک میں بیت المقدس کی تراویح ٹی وی پہ نشر ہو رہی تھی. دیکھنے والوں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی سنا کہ بیت المقدس کی، مسجد اقصیٰ کی، جس مسجد اقصیٰ کے لیے ہر مسلمان دعا کر رہا ہے، جس مسجد اقصیٰ کے لیے ہر مسلمان بے چین اور بے قرار ہونا بھی چاہیے، ہمارا قبلہ اول ہے. لیکن جب مسجد اقصیٰ کی تراویح نشر ہو رہی تھی ٹی وی پر، تو دیکھا گیا کہ امام کے پیچھے جتنے کھڑے ہیں 95% لوگ ہیں، نہ ان کے چہرے پہ داڑھی ہے، نہ ان کے سروں پہ ٹوپیاں ہیں. ہمیں ان سے ہمدردی ہے، اللہ ان کی حفاظت کرے. ان کے ہاتھوں میں پتھر ہے، ہم ان کے ہاتھوں کے پتھر دیکھ کر متاثر ہیں، دعا گو بھی ہیں کہ وہ پتھروں سے لڑ رہے ہیں، بندوقوں کا جواب پتھروں سے دے رہے ہیں، ہتھیاروں کا جواب پتھروں سے دے رہے ہیں، لیکن ان کو فتح و نصرت نہیں ملتی. کیوں نہیں ملتی؟ ان کے ہاتھوں میں پتھر تو ہے مگر دامن شریعت نہیں ہے. خدا کی عزت کی قسم، جن دن ان کے ہاتھوں میں شریعت کا دامن آ جائے گا، خدا ان کے اندر اتنی قوت پیدا کر دے گا کہ باطل قوتیں ان کے قدموں میں سرنگو ہونے پہ مجبور ہو جائے گی. جو ٹوپی نہ پہن سکے، انقلاب پتھروں سے تھوڑی آتا ہے. انقلاب تو مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت پر عمل کرنے سے آتا. اور ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی آگاہ ہونا چاہیے، اگر آپ بھی اور ہم بھی دین کے قریب نہ آئے تو اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے کہ وہ دن ہم پر نہ آ جائے. جو ان کو آئے نا، اس سے بدترین دن ہندوستانی مسلمانوں کے لیے آ سکتے ہیں اگر ہم دین کے قریب نہ آئے. یہی روش رہی. عید کے بعد زنا کے اڈوں پہ جانے کا پلان، عید کے بعد سنیما گھروں کو آباد کرنے کا پلان، عید کے بعد عیاشیوں کے اڈوں کو آباد کرنے کا پلان، عید غیر مسلموں کی طرح، کافروں کی طرح منانے کا انداز، فضول خرچی، عیاشی، جوے، عید کی چھٹیوں کے اندر یہ ساری گندگی کرنے کا پلان اگر یہی رہا تو یاد رکھنا، میرا رب فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ کسی قوم سے اس وقت تک نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کرے. بس اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے 2 باتیں عرض کرتا ہوں. عید پر خرچ کرنے سے پہلے کہاں خرچ کر رہے ہو تھوڑا سا سوچ لینا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہم تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کریں گے. اور اللہ کو جواب دینا کوئی آسان کام نہیں ہے. ایک بزرگ کو ایک بادشاہ نے دعوت دی، اور دعوت دینے کے بعد کہا حضرت آپ نے میرے دربار میں تشریف لانا ہے. فرمایا کہ ہم فقیر لوگ ہیں، ہمیں دربار کی دعوت سے کیا تعلق. فقیروں کا مزاج بڑا اونچا ہوتا ہے. یہ فقیر وہ نہیں جو بھیک مانگتے پھرتے ہیں، یہ بھکاری لوگ ہیں. فقیر اس کو کہتے ہیں جس کا تعلق، دل کا تعلق خدا سے جڑ جاتا ہے، اس کو فقیر کہتے ہیں. جس کی فا
فقر اور فاقے کی طرف اشارہ کرتی ہے، جس کی قاف قناعت کی طرف اشارہ کرتی ہے، جس کی یا یاد الہی میں ڈوب جانے کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور جس کی راہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات میں فنا ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ ہے فقیر۔ اور بھیک منگوں کی بات نہیں کرتا، تو ایک مرد درویش کے پاس، فقیر کے پاس کہنے لگے کہ آپ تشریف لائیں۔ کہا میں درباروں سے کیا کام؟ اصل فقیروں کی شان یہی ہے کہ ان کے دربار میں امیر آتے ہیں، وہ بادشاہوں کے دربار میں نظر نہیں آتے۔ کہا کہ میں نے نہیں آنا۔ کہا کہ حضرت کرم ہوگا، آپ تشریف لائیں۔ کہا ٹھیک ہے، اگر آئیں گے تو 3 شرطیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے آج انعام کا دن ہے۔ رمضان المبارک میں جس قدر عبادتیں، ریاضتیں، ذکر، تلاوت، تسبیح، تراویح آپ نے ادا کیے ہیں، ان سب کی اجرت کا آج دن ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آج بے پناہ بخشش، رحمت اور خزانہ برکت تقسیم کیے جاتے ہیں۔ عید کا تصور اسلام میں کیا ہے؟ خوشیاں منانا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیں جب تمہارے پاس اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آئے تو خوشیاں مناؤ۔ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آئے تو خوشیاں مناؤ۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اب جب اللہ کا فضل ہوگا اور جب اس کی رحمت ہوگی ہم خوشیاں منائیں گے۔ اور خوش ہونے کا انداز اور طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ سنت نبوی سے ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ خوشیاں منانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا جیسے خوشیاں مناتی ہے اسی انداز میں منانے لگ جائیں۔ اسلام ہر چیز میں خط امتیاز رکھتا ہے۔ تمہاری عبادتوں کا طریقہ الگ ہے، تمہارے رب کو پکارنے کا طریقہ الگ ہے، رب تعالیٰ کے حضور سرب سجود ہونے کا طریقہ الگ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ممتاز پیدا کیا ہے، ظاہر سی بات ہے تمہاری خوشیاں بھی ممتاز ہونی چاہیے۔ پوری کائنات میں لوگ اگر خوشیوں میں ڈوب کر شراب نوشی کرتے ہیں تو یہ خوشیاں نہیں ہیں۔ اگر آج کی رات یا آج کا دن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خوشیوں کا مطلب ہے کہ خوب انٹرٹینمنٹ کیا جائے، نفس جو چاہتا ہے وہ سب کر لیا جائے، تو اسلام اسے خوشیاں نہیں کہتا۔ میرے عزیزو، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسلام میں جو بھی عید آئی ہے، جو بھی عید ہے، آپ اس کا تجزیہ کر کے دیکھیں۔ آپ کو کھلے میدانوں میں سڑکوں پر چھوڑ نہیں دیا جاتا کہ دن بھر جو کرنا ہے کرو، نہیں، بلکہ خوشیاں منانے کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے اٹھنے کے بعد وضو، غسل، عطر، خوشبو کے ساتھ پہلے بارگاہ رب العزت میں آؤ اور سجدہ کرو۔ یہ خوشیاں منانے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان جب سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو سجدہ کرتا ہے۔ تو سجدہ کرنے کے لیے آج عیدگاہوں میں، مسجدوں میں جو لوگوں کی آج قطاریں ہیں، صفیں لگی ہیں، میرے عزیزو، یہ اسلام کا خوشی منانے کا طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے درمیان کچرا بن کر کے، لوگوں کو ایذا دے کر کے خوشیاں منائی جائے، اسلام اس کا قائل نہیں ہے۔ بہرحال سب سے بڑی خوشی ہمارے لیے کون سی ہے؟ اللہ نے فرمایا قرآن میں، اے محبوب آپ فرما دے جب اللہ کا فضل آئے اور اس کی رحمت تو خوشیاں مناؤ۔ تو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کیا ہے؟ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں۔ رمضان یہ اللہ کا فضل ہی تو تھا، تمہیں کھلا پلا رہا ہے یہ اللہ کی رحمت ہی تو تھی، تمہیں صحت اور تندرستی دیا یہ اس کی رحمت ہی تھی۔ تو یہ فضل اور یہ رحمت ہے، لیکن سب سے بڑی رحمت جب تمہارے پاس آئے تو خوشیاں مناؤ۔ قرآن کہتا ہے سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کائنات کی سب سے بڑی رحمت مصطفیٰ کریم کی ذات پاک ہے، اور جب وہ آئیں تو سب سے بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ دونوں عیدوں سے افضل ہے عید میلاد رسول، چاہے عید الفطر ہو یا بقرعید ہو، عید الاضحیٰ ہو،
یہ دونوں عیدوں سے افضل ہے عید میلاد رسول. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نہ عید الفطر معلوم ہوتی نہ عید الاضحیٰ معلوم ہوتی. یہ سب معلوم ہوئی ہیں اگر تو آمنہ کے لال کے صدقے میں معلوم ہے. ہاں ہمیں رمضان پتہ چلا ہے, عید پتہ چلی ہے, تو کس کی بدولت؟ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے نہ بتاتے تو کون سے رمضان کا تصور تھا, کون سی عید پتہ چلتی. اسی لیے حاصل کلام تو یہ ہے میرے عزیزو, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. آج عید اگر منانا بھی ہے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج عید پڑھنے کے بعد, نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام جو آپ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا کام آپ یہ کرتے ہیں اپنے ماں باپ, اپنے رشتہ داروں سے ملاقات, اور گھر جلدی بھاگ کر کے جاتے ہیں کہ اپنے بڑوں سے ملاقات کرنا ہے. آج مصافحہ معانقہ کا دن ہے. آپ کو اپنے ماں باپ جس قدر یاد رہتے ہیں میرے عزیزو, اس رسول کو آج ہرگز فراموش نہ کرو جو اپنی رات کی تنہائیوں میں تمہیں امتی امتی کہہ کر یاد کیا کرتے تھے. آج ان کا دن ہے, آج اس رسول پاک کا دن ہے. سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے تک کثرت سے میرے آقا کی بارگاہ میں بیٹھ کر درود بھیجو اور عرض کرو کہ آقا آج میری خوشی کا دن ہے. میں اپنے ماں, اپنے باپ, اپنے بھائی, اپنے بہن, سب سے زیادہ اگر دنیا میں کسی سے پیار کرتا ہوں تو وہ آپ کی ذات مبارکہ ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کرنا آج کی عید کے دن کا ایک بہت ہی بڑا حصہ ہے مومنوں. باقی میں دوسروں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا جن لوگوں نے آج کی عید کو جوا کا اڈا بنا لیا ہو, شراب پینے کا ذریعہ بنا لیا ہو, سینما تھیٹر پہ جا کر کے عیش کرنے کا ذریعہ سمجھاؤ. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر روح اسلام نہیں آئی. اگر اسلام کی روح ہوتی, اگر ایمان ان کے قلب میں بشاشت پیدا کر چکا ہوتا تو ہرگز وہ ایسی جگہ قدم بھی نہیں رکھتے. اے میرے عزیزو, آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن کر کے دکھانے کا بھی دن ہے. آج دنیا تمہیں دیکھ رہی ہے, آج پوری دنیا دیکھ بھی رہی ہے اور ڈر بھی رہی ہے کہ یہ باہر نکلے ہیں آج کیا ہونے والا ہے. میرے عزیزو, تمہارے پاس سب سے بہترین میسج دینے کا وقت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ان کی سنتوں میں ملبوس اپنے گھروں سے آج نکلے ہیں اور پوری دنیا میں حضور کی سنتیں عام کر کے رہیں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پھیلا کر رہیں گے. آج تمہارے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عام ہونی چاہیے. نان مسلم ہو, غیر مسلم ہو, کوئی بھی اگر اس کے ساتھ تمہارے مدد کا جذبہ آیا, کم سے کم اس کے دل میں یہ خیال تو آئے گا کہ یہ نوجوان کیوں میرے ساتھ اچھائی کر رہا ہے. اس وقت تم یہ بتا سکتے ہو یہ میرا اپنا عمل نہیں, یہ میرے آقا کا عمل ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج کے دن غریبوں کو نہیں بھولتے, یتیموں کو فراموش نہیں کرتے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج ان یتیموں, بیواؤں, سب کے گھروں کا خیال تک رکھتے تھے. عزیزان گرامی وقار, آج عید کے ان لمحات میں یقیناً رمضان المبارک گزر جانے کے بعد خوشیوں کا دن ضرور ہوتا ہے, لیکن ساتھ ہی آج